السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سماعت کی تھی کہ لفظ قرآن کے معنی اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کے بعد قرآن پاک کا نزول کتنی بار ہوا، اس کے بعد قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت، اس کے بعد قرآن پاک کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا، اس کے بعد آپ نے کچھ ایسی باتیں سمجھ کی تھی واقعہ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی تھی۔ اس کے بعد آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں اسے شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی شیطان سے نکالا ہوا۔ دوسری ترجمہ، میں نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں کچھ باتیں غور طلب ہیں، اس میں ہم 4 چیزیں بتانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ کے متعلق چند باتیں غور طلب ہیں۔ نمبر 1، تلاوت سے پیشتر، یعنی تلاوت سے پہلے اس کو کیوں پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اس کی تفسیر کیا ہے۔ نمبر 3، اس کے فوائد کیا ہیں۔ نمبر 4، اس کے متعلق مسائل کیا ہیں۔ اور اس کے بعد بیچ میں کچھ اعتراضات بھی ہوں گے، کچھ سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں بہت سارے ایسے مسائل بھی آئیں گے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ہم پہلے چلتے ہیں، اعوذ باللہ کے متعلق چند باتوں کو سمجھتے ہیں اور تلاوت قرآن سے پیشتر اس کو کیوں پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کی وجہ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو نکالے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ لو۔ معلوم ہوا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ساری امت ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی۔ معلوم ہوا کہ یہ پڑھنا سنت ہے، جس طرح کہ نماز سے پہلے وضو ضروری ہے، کیونکہ وہ جسمانی پلیدی دور کرتا ہے، انسان کو قابل نماز بناتا ہے۔ اسی طرح تلاوت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے کہ یہ اندرونی پلیدی کو دور کرتا ہے اور زبان کو قرآن پاک کی تلاوت کے قابل بناتا ہے۔ جو شخص بادشاہ کے دروازے پر حاضر ہو وہ بغیر اجازت اندر نہیں آ سکتا، یوں ہی جو بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ بغیر اعوذ پر کچھ عرض نہ کرے۔ گویا اعوذ پڑھنا رب تعالیٰ سے تلاوت کی اجازت لینا ہے۔ حاضری بارگاہ کے وقت درباری لباس جسم پر ہوتا ہے، یہ بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت گویا قلب و زبان کا لباس ہے۔ اعوذ باللہ کی تفسیر۔ اعوذ سے مشتق ہے اور اعوذ ان کے 2 معنی ہیں، التجا کرنا، پکڑنا، ملنا۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں، التجا کرتا ہوں اللہ سے، اور دوسرے معنی کی بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے نفس کو فضل الہی اور رحمت الہی سے ملاتا ہوں۔ لفظ اللہ کی تفسیر انشاءاللہ بسم اللہ میں بیان کی جائے گی۔ لفظ شیطان میں 2 قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ شیطان سے مشتق ہے اور بعض کے قول کی بنا پر شیطان سے مشتق ہیں، اور شیطان کے معنی ہے دور ہونا، اور چونکہ ابلیس بھی مقرب الہی ہو کر وہاں سے دور ہوا
اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور شیطان کے معنی ہے ہلاک ہونا یا باطل ہونا۔ اور چونکہ ابلیس بھی سرکشی کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا سارا پچھلا کیا دھرا باطل ہو گیا، اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ لفظ رجیم مرجوم کے معنی میں ہے، اور مرجوم رجم سے بنا ہے، اور رجم کے معنی نکالنے کے بھی ہیں اور پھینک کر مارنے کے بھی، اور یہ لغت دور کرنا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اگر پہلے معنی کی جائے تو چونکہ پہلے شیطان ملائکہ کے ساتھ رہتا تھا اور وہاں سے اس کو نکالا گیا اور فرمایا فخرج منہا، اس لیے اسے رجیم کہا جاتا ہے۔ دوسرے معنی کی بنا پر توجہ ہوگی کہ اب بھی جب کبھی یہ آسمان پر جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو شہاب ٹوٹا ہوا تارا پھینک کر مارا جاتا ہے، لہذا یہ مرجوم ہوا۔ تیسرے معنی کی بنا پر توجہ یہ ہوگی کہ اس پر ہمیشہ حق تعالی اور فرشتوں اور انسانوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہتی ہے۔ ہم تعالیٰ فرماتا ہے ان علیک لعنت اللہ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک لعنت دی۔ عالمانہ تفسیر اس کی یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفت بے انتہا ہے اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے، اور جتنی بڑی آفت ہو اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ معمولی دشمن کو دفاع کرنے کے لیے تھانے دار یا پولیس کی پناہ کافی ہوتی ہے، اور بڑی مصیبت دفاع کرنے کے لیے کپتان پولیس، ڈپٹی کمشنر، وائس چانسلر، گورنر، ملک بعض صورتوں میں بڑے عہدیدار کی پناہ لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہیں۔ اتنے بڑے دشمن اور اتنی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق اور حی و قیوم ہے۔ اس لیے انسان سے کہلایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ اور کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر وہ لطف بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں اور خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ، برے اعمال سے اللہ کی پناہ، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض جو چیز اللہ سے روکے اسی سے اللہ کی پناہ۔ اس کی صوفیانہ تفسیر یہ ہوگی کہ جو چیز بھی سرکش ہو اور ہم کو ذکر الہی سے روکے وہ شیطان ہے، خواہ وہ جن ہو یا انسان ہو، کوئی چیز چوپائے یا موذی جانور ہو، خواہ ہمارا نفس ہو یا جسمانی اور نفسانی عوارض یا کوئی دنیاوی کام۔ اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے شیاطین الانس والجن، اور ایک جگہ فرماتا ہے من الجن والانس۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک کھچر حاضر کیا گیا۔ جب آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اچھلنے کودنے لگا، اس کو بہت مارا مگر وہ اسی طرح کودتا اچھلتا رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سے یہ کہہ کر اتر آئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس صورت میں الشیطان میں الف لام جنسی، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ میں مطلقاً ہر شیطان کے ہر فریب سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اس میں اشارہ اس جانب ہے کہ ہم نہایت کمزور ہیں اور بڑے بڑے قوی دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ نفس، شہوت، غصہ، حرص، حسد، حوث، طمع وغیرہ اندرونی دشمن ہیں،
جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور برے ساتھی دنیاوی ضروریات اور عضو کی غلط خواہش، مثلا آنکھ سے حرام چیز دیکھنے کی خواہش، کان سے حرام چیز سننے کی خواہش، ہاتھ سے حرام کام کرنے کی خواہش، پیر سے حرام کی طرف جانے کی خواہش، یہ تمام خارجی دشمن ہیں۔ تو ایک ضعیف البدن انسان اور اس کے پیچھے اتنے خطرناک شیطان، اس اپنی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر انسان عرض کرتا ہے، اے اللہ تیری پناہ۔ کامل اعوذ یہ ہے کہ عمل اور دونوں سے ادا کرے، یعنی زبان سے اعوذ باللہ پڑھے اور عملی طور پر برے یاروں اور شیاطینی کاموں سے بچے۔ جو شخص کے زبان سے اعوذ باللہ پڑھتا ہے مگر برے کاموں اور برے کاموں سے نہ بچنے، اس کا اعوذ پڑھنا ناقص ہے، باطل ہے، بیکار ہے۔ کسی مصیبت دینی و دنیاوی میں نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم کی پناہ پکڑنا اعوذ باللہ کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا رب سے پھر گیا۔ دیکھو رازق اور مددگار رب ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک، کہیں سے پوشاک وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا، بلکہ خدائی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے اور جگہوں پر جاتے ہیں، یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اس اعوذ باللہ پر عمل ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی پناہ میں انسان تب آ سکتا ہے جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ جج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ تک پہنچائے، تو انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی پوری بحث ایاک نستعین اور جاؤکا کے تحت آئے گی۔ اعوذ باللہ کے الفاظ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ کے یہ الفاظ ہونے چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ قرآن پاک میں انہی الفاظ کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھنا بہتر ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ امام ثوری اور امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ اس طرح پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ هو السمیع العلیم۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح پڑھیے، استعیذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لیکن حنفیوں کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں چند نقطے ہی۔ پہلا نقطہ، اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا نقطہ، اعوذ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کے پہچاننے کی منزل ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ شیطان، تیسری نقطہ، شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالیٰ انسان کا مولا ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن پر راستہ قطع کرتا ہے، روکتا ہے۔
تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے کہ اے مولا تو مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل تب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے مطلب ہو۔ چوتھا نقطہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لو، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ میں چھوئے، اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے، اور اعوذ زبان و دل کی طہارت ہے۔ شرک کرنے والا گویا قلبی جنب ہے، اور گنہگار گویا قلبی بے وضو ہے، اور اعوذ آب رحمت کا دریا ہے، کوئی بھی آ کر اس میں غوطہ لگائے پاک ہو جائے گا۔ نقطہ 5، مومن کا دل حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کا تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، اور جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا اور فرمایا اخرج منہا مذموما مدحورا، لہذا لازم ہے کہ ہم حق تعالیٰ کے باغ یعنی اپنے دل سے اس کے لیے شیطان کو نکالیں، کیونکہ میزبان کے لیے ضروری ہے کہ مہمان کی خاطر گھر صاف کرے، مگر چونکہ ہم اس کے نکالنے پر مستقل قادر نہ تھے تو اس میں اس کی امداد لی اور پڑھا اعوذ باللہ۔ نقطہ 6، رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم طیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفس پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگا۔ تو اعوذ سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کو قابل قبول بناتا ہے۔ اگر آپ وہ چیز کریں تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ آئیے اعوذ باللہ کے فضائل و فوائد۔ تقریباً تمام انبیاء اور اولیاء نے مختلف عبارتوں سے اعوذ باللہ پڑھی ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے ارشاد فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اور اپنے بھائیوں سے فرمایا معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور فرمایا انی عذت بربی وربکم ان ترجمون۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا بارگاہ الہی میں عرض کیا انی اعوذ بک وذریتہ من الشیطان الرجیم۔ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل امین کو مرد کی شکل میں دیکھ کر فرمایا انی اعوذ بالرحمن منک، ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے بار بار اعوذ پڑھنے کا حکم دیا۔ کہیں فرمایا کو ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، کہیں فرمایا فاستعیذ باللہ، کہیں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور کہیں قل اعوذ برب الناس، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام نے ہر مصیبت کے موقع پر اعوذ باللہ پڑھی ہے، تو ہم بھی اگر ہر مصیبت کے وقت اعوذ باللہ پڑھیں تو یقیناً ہم بھی کامیاب نظر آئیں گے، کیونکہ یہ انبیاء کرام کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور جس کام میں انبیاء کرام کی سنت ہو انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ حدیث شریفہ بھی اس بارے میں بہت وارد ہیں۔ چنانچہ ایک شخص پر غصہ بہت وارد تھا اور منہ سے جھاگ نکل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ شخص اعوذ باللہ پڑھ لے
تو اس کی یہ حالت دور ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ اعوذ پڑھنے سے غصہ دور ہوتا ہے جو ہزار گناہوں کی جڑ ہے۔ بستان التفاسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان شریف نے اسی اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو حضور ایک قلب کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعوذ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے لیے دعاؤں میں ورد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف میں استعاذہ اعوذ پڑھا کا ایک باب باندھا گیا ہے۔ چنانچہ جو شخص صبح و شام یہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ تعالی محفوظ رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ انتما کے لیے دعا فرماتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من شر کل شیطان وہام ومن کل عین لامۃ۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تو سلام کو اس دعا سے تعویذ فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر بچوں کو اس دعا کا تعویذ پہنایا جائے یا اس دعا سے دم کیا جائے تو انشاءاللہ وہ بچے ہر بلا سے محفوظ رہیں گے۔ مشکات شریف کے اسی بات میں ہے کہ حضور علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والجنون والمعجز والکسال والجبن والبخل والذل دین وغلبۃ الرجال۔ اس کا پڑھنے والا انشاءاللہ دنیاوی رنج و غم اور مجبوری اور بزدلی اور قرض اور دشمن کے غلبے سے محفوظ رہے۔ جب حضور علیہ السلام یہ پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن شر الاسقام، انشاءاللہ تعالی اس کا پڑھنے والا جذام اور دیوانگی اور بے مرض سے محفوظ رہے گا۔ مشکات شریف اسی میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سو کر اٹھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان ان یحضرون۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے سمجھدار بچوں کو یہ دعا حفظ کرا دیتے تھے اور نابالغ بچوں کے گلے میں اس کا تعویذ بنا کر ڈال دیتے تھے۔ اس سے تعویذ لکھنے اور گلے میں ڈالنے کا ثبوت ہوا۔ اس کی پابندی کرنے والا انشاءاللہ تعالی جنات اور انسان کی شرارت اور رب تعالی کے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ درد کے اعوذ بہت سی دعاؤں میں کام آتا ہے، اگر اس کے زیادہ آپ کو ضرورت پڑے تو انشاءاللہ میں آگے اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس میں کچھ مسائل بیان ہوتے ہیں۔ تلاوت کرنے والے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اس طرح کہ اول اعوذ باللہ پڑھے پھر بسم اللہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مقتدی جب نماز پنجگانہ نماز اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، مقتدی اعوذ نہ پڑھے کیونکہ وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرے گا۔ استاد نمبر 2، استاد کو قرآن سنانے والے کے لیے اعوذ پڑھنا سنت نہیں، مگر وہ پڑھے تو اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ قرآن سیکھ رہا ہے۔ عید کی نماز میں امام پہلی تکبیر کے بعد فقط سبحانک اللہم پڑھے اور چوتھی تکبیر کے بعد
اعوذ باللہ پڑھ کر قرات شروع کرے، کیونکہ یہی وقت قرات کا ہے۔ مسئلہ بعض لوگوں کے نزدیک تلاوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے اور بعض کے نزدیک تلاوت کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ وہ لوگ اس آیت کے ظاہری معنی پر عمل کرتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور خدا کے حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ تفسیر کبیر اعوذ کی بحث، لیکن صحیح جو پہلے ہے پہلے قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے پڑھی جائے۔ اعوذ پڑھنا قرآن پاک پڑھنے سے پہلے سنت ہے، جیسے قرآن پاک فرماتا ہے اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، یعنی جب کھڑے ہو تم نماز کی طرف تو وضو کر لو۔ مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھ کر وضو کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کا ارادہ کرو اور وہی اس جگہ مراد ہے۔ اسی طرح رب فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، دیکھو نکاح کرنے کا حکم قرآن پاک میں ہے، لیکن بسا اوقات یہ نکاح سنت ہوتا ہے۔ مسئلہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پہلی وحی میں حضرت جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس طرح فرمائیں استعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ میں بھی قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت نہیں بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے برکت کے واسطے یہ پڑھی اور یہ آیت قرآن اقرا سے شروع ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ میرے عزیز اب دیکھیے یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ بسم اللہ یہ ہو گئی آپ کو اعوذ باللہ کی پوری بحث۔ انشاءاللہ پھر اس سے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں، اور کل آپ لوگوں کا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم رہیں گے، اور اس میں کچھ جو باتیں میں نے بتائی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے متعلق جو چند باتیں غور کرنے کی ہیں، ایک یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ سے کیا ہے، اور دوسری یہ کہ اس میں نکات کیا ہے، تیسرے اس کے فضائل و فوائد کیا ہیں، چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل کیا ہیں، اور اعتراضات اور جوابات بھی ہیں اس میں۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور آپ لوگ کا کل سبق یہی رہا۔